अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज रेम न्यूज़ की टीम मौजूद है मिनी चाइना इन पेशावर। जी हाँ, ये एक बहुत ही मुनफरिद और यूनिक किस्म का म्यूजियम है जिसका नाम है चाइना विंडो। आज हम आपको यहाँ की सैर करवाएंगे और यहाँ के डिफरेंट लाइब्रेरीज और डिफरेंट सेक्शंस का दौरा करवाएंगे। लेट्स हॉप इन। जी व्यूअर्स, हम मौजूद हैं चाइना विंडो पेशावर में और हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अजीज मलिक साहब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि व्हाट इज द मोटिव एंड पर्पस बिहाइंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटी। जहाँ तक इस सेंटर के क़याम का मकसद है, ये एक चीनी सकाफ़ती मरकज़ है और बुनियादी तौर पे ये चीनी सफारत खाने की एक ख्वाहिश थी या उनका एक आइडिया था कि पेशावर में भी एक ऐसा मरकज़ होना चाहिए ताकि पाक चीन दोस्ती में इस शहर के अवाम ने माजी में तो अगरचे रोल प्ले किया ही है, तो क्यों ना मुस्तकबिल में वो ज़्यादा अपना किरदार अदा करें। तो 2018 में हमें खुशी हुई कि चीन के सफ़ीर ख़ुद इज़्ज़त माब याओ जिंग तशरीफ़ लाए और 2018 यकम अक्टूबर में इस सकाफ़ती मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। ये नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, चाइना विंडो। और चाइना विंडो से जैसे खुद ही ज़ाहिर होता है कि एक छोटा मरकज़ है और इस मरकज़ को हमने मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी तस्वीरों से लगाए हैं। यहाँ पे तस्वीरें हैं और एक खूबसूरत मंज़र क्रिएट करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और यकीनी तौर पे आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चाइना विंडो चूँकि देखने से ताल्लुक़ रखती है, तो आइए कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं। ये चाइना विंडो की पहली गैलरी है और इस गैलरी में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है चीन के बारे में वो बताई जाती है अपने विज़िटर्स को। लाइक चीन की आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा है, चीन का रकबा 9.6 मिलियन स्क्वायर मुरबा किलोमीटर है। इसी तरह 14 मुल्कों से चीन की सरहदें मिलती हैं। फिर अगर सुर्ख रंग की बात हो, झंडे की बात, तो सुर्ख रंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनल लोगो है ड्रैगन की, चूँकि मजहबी हवाले से बड़ी अहमियत है चीन में, तो उसकी तस्वीर भी हमने लगा दी। और मुख्तलिफ़ खाने हैं, चीनी खाने बड़े मकबूल और बड़े लजीज और बड़े पसंद किए जाते हैं। इसी तरह फिर मुख्तलिफ़ ड्रेसेस हैं, हमने कोशिश की कि कुछ ड्रेसेस की तस्वीरें यहाँ पे लगाएं। तो बुनियादी तौर पे इस गैलरी में हम चीन के मुतालिक जो इब्तदाई इतलात हैं, ये इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है वो अपने विज़िटर्स के साथ शेयर करते हैं। ये हमारी एक और गैलरी है जिसमें हमने जो सियाहती मकामात हैं चीन के, उनकी तस्वीरें लगाई हैं। ख़ास तौर पे अगर आप देखें, तियानमेन स्क्वायर बड़ी मकबूल मकाम है और बड़ी तादाद में दुनिया जो है वो इस स्क्वायर को देखने के लिए आती है। इसी तरह फिर ग्रेट वॉल बीजिंग में लाखों लोग रोज़ाना विज़िट करते हैं। फिर कुछ तस्वीरें फॉरबिडन सिटी की हैं, फिर पोटाला पैलेस है। तो डिफरेंट तस्वीरें हमने यहाँ पे लगाई और चूँकि विज़िटर्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो हम उनके बारे में कोशिश करते हैं कि तफसील से आगाह करें। और फिर सवाल जवाब का सेशन भी होता है और बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ हवालों से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ग्रेट वॉल की क्या अहमियत है, ग्रेट वॉल की लंबाई कितनी है, आखिर ग्रेट वॉल को किस तरह से बनाया गया। इन सारे सवालों के जवाब हम कोशिश करते हैं कि अपने विजिटर्स को दें। अब हम चलते हैं एक और गैलरी की तरफ। अगर हम इस गैलरी की बात करें तो हमने इस गैलरी में जो तस्वीरें लगाई उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम चीन ने किस तरह से माशी और इक़्तिसादी तौर पर तरक्की की। हम बताते हैं अपने विज़िटर्स को कि पाकिस्तान की आज़ादी के 2 साल बाद चीन में इस्लाहात का सिलसिला शुरू होता है। चीन की आज़ादी होती है और चीन को खोल दिया जाता है सारी दुनिया के लिए। और फिर कुछ ही अरसे में चीन जहाज़ भी बना लेता है, चीन बुलेट ट्रेन भी बना लेता है, चीन के खलाई मिशन भी चले जाते हैं, चीन समंदर पे हुक्मरानी करता है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना लेता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग गैलरी है जिसमें हमने कोशिश की कि चंद तस्वीर लगाई जाएं और ये बताया जाए कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का जो सिलसिला है वो 1951 में शुरू हुआ और फिर 1955 में पहले वज़ीर आज़म ने दौरा किया, मोहम्मद अली साहब, और फिर उसके बाद 1956 में हुसैन शहीद सरवर्दी चीन के दौरे पे गए और फिर ये सिलसिला शुरू होता है। तो प्रेसिडेंट अयूब भी जाते हैं, जब भुट्टो साहब उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर थे। इसी तरह अगर आप देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी दौरा किया। इस तरह मुख्तलिफ़ तस्वीर में हमने दिखाने की कोशिश की कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने जब भी वो उनको जिम्मेदारियां मिली उन्होंने चीन का दौरा किया, या चीन के जो लीडर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। May I ask you, sir, ये पिक्चर्स बहुत यूनिक लग रही हैं। These are not available on Google. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़ी यादगार और बड़ी
تاریخی تصاویر ہیں، یہ گوگل پر اویلیبل تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں چینی سفارت خانے نے یہ تصویریں دیں تاکہ ہم ان کو یہاں پہ لگائیں. اور تو کافی اب جب ہمارے وزٹرز آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جب بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے وزرائے اعظم تھے جنہوں نے مختلف ممالک چین کا دورہ کیا، مختلف وزرائے اعظم نے، مختلف صدور نے. یہ بڑی تاریخی تصاویر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس گیلری میں جب ہم پاک چین دوستی کی بات کرتے ہیں تو یہ تصویریں اس گیلری کی شان بڑھاتی ہیں. اس گیلری میں ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ چین نے غربت پر کیسے کمی پائی، اور پھر گڈ گورننس کے حوالے سے اور پھر انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے انہوں نے کیسے ترقی کی. تو ہم بتاتے ہیں کہ عمران خان نے مرغی انڈے کی بات تو ٹھیک کہی تھی، لیکن وہ فورم چونکہ ٹھیک نہیں تھا تو اس کو ٹھیک طرح سے نہیں لیا گیا. جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو مرغی اور انڈے کا جو کاروبار ہے اس سے مقامی سطح پہ کافی ترقی ہوتی ہے، معیشت کے حوالے سے، اقتصادی ترقی کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے، اور پھر انٹرپرینیورشپ میں چھوٹے چھوٹے بزنسز سے بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے اور مقامی سطح پہ یہ کام چلتا رہتا ہے. اور گڈ گورننس کے حوالے سے پھر ہم نے بتایا کہ چین نے جب مشکل میں آئے چینی تو انہوں نے زراعت کو ترقی دی. یہ ہماری ایک اور گیلری ہے اور اس کو ہم نے بکس گیلری کا نام دیا. اس میں 800 کے قریب کتابیں ہمارے ساتھ موجود تھیں اس لائبریری میں، لیکن ہم نے پھر جب دیکھا کہ بچے آتے ہیں اور وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ کتابیں جو چینی زبان سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں وہ ہم مختلف کالجز، اسکولوں اور لائبریریز کی جو تھی یونیورسٹیز کی ان میں ڈسٹریبیوٹ کریں. ہم نے ڈونیٹ کی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چینی ثقافت کو ہم نے اپنے سارے تعلیمی اداروں تک بھی پہنچا دیا تاکہ اگر وہاں پہ کوئی جاننا چاہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس 400 کے قریب کتابیں موجود ہیں. زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق انگریزی میں بھی ہیں، چینی زبان میں بھی ہیں، اور پھر چین سے ٹرانسلیٹ ہوئی بھی اردو میں بھی ہماری کتابیں یہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ گیلری ہم آپ کو دکھائیں گے. اس گیلری کو ہم نے سی پیک گیلری کا نام دیا اور کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ سی پیک صرف ایک سڑک نہیں ہے جو خنجراب سے شروع ہوگی اور گوادر پہ ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ شاید بس کوئی معاشی ترقی نہیں ہوگی اور بعض لوگ جو ہیں وہ کارخانے لگائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بڑے سوالات تھے. تو ہم نے کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ شروع میں 42 بڑے منصوبے تھے جن کی تعداد اب تو 55 سے زیادہ ہو چکی ہے. اس میں تقریباً 15 بڑے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، 20 کے قریب کام جاری ہے، کئی منصوبوں پہ بھی کام شروع ہی نہیں ہوا. اور جب یہ سارے منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. یہ گیلری بہت ہی خوبصورت گیلری ہے اور خاص طور پہ ہم نے نہیں بنائی تھی چونکہ ہمیں بنی بنائی ملی، لیکن اس میں پھر سجاوٹ ہمارا کام تھا. جب ہم آئے تو یہاں پہ چھت نہیں تھی تو ہم نے چھت بنائی. لینٹنز بڑے پاپولر ہیں چین کے، چونکہ یہ بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں تو ہم نے لینٹنز لگائے. اور پھر اس کے بعد 5 چیزیں اس گیلری میں ہیں. پہلی چیز تو ہم نے سپورٹس کی گیلری بنائی کیونکہ سپورٹس کے حوالے سے چین کی ترقی ناقابل بیان ہے. تو چین نے جو اولمپکس میں کامیابیاں حاصل کیں، ایشین گیمز میں حاصل کیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے یہاں پہ لکھ ڈالی اور ہم اپنے وزٹرز کو بتاتے ہیں کہ صرف یہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے، ہمارے یہاں تو صرف کرکٹ ہی پاپولر ہے، بٹ چین میں اولمپکس بھی ہوتے ہیں، ایشین گیمز بھی ہوتے ہیں، ونٹر اولمپکس بھی ہوتے ہیں، ایشین ونٹر گیمز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کافی معاشی طور پہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اگر بڑی سطح کے گیمز ہوں. اور ہم نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ 2025 تک چین میں $5 بلین کی سپورٹس انڈسٹری ہوگی. دوسری چیز ہم نے مختلف پینٹنگز یہاں پہ لگائی ہیں اور بڑی پاپولر پینٹنگز ہیں، بڑے نامور جو پینٹرز تھے ان کی بنائی ہوئی، لیکن ہم پینٹنگز چونکہ نہیں لگا سکتے تھے تو ہم نے تصویریں لگائیں. لیکن اس میں ٹیکنیک ہم نے یہ استعمال کی، جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ تصویریں دکھائی دیتی ہیں، اگر دھوپ نہ ہو تو بالکل آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، سفید شیشہ نظر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ٹیکنیک ہم نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کی. تیسری چیز ہم نے فرینڈشپ وال لگائی اور فرینڈشپ وال کی کوالٹی یہ تھی، خصوصیت یہ تھی کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید ایک ہی وال سال بھر چلے گی، بٹ کچھ ہی دنوں میں پہلی وال بھر گئی، پھر دوسری وال بھر گئی، ہمیں دونوں والز کو باہر شفٹ کرنا پڑا. اب ہم نے تیسری اور نئی وال جو ہے وہ یہاں پہ لگا دی ہے، جس سے چین کے ساتھ ہمارے وزٹرز کی دوستی کا، پیار اور محبت کا ایک جھلک ملتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دستخط کرنے سے بھی ہم اپنا پیغام جو ہے اپنے چینی عوام تک پہنچاتے ہیں. اب ہم آئے ہیں ایک تھیٹر میں، اور ایک چھوٹا سا ہم نے تھیٹر بنایا ہوا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو مختلف ڈاکومنٹریز ہیں لیکن ڈریسز بھی ہمارے پاس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو ہم یہ بتائیں
کہ یہاں پہ جب بھی ہمارے وزٹرز آتے ہیں تو ہم ان کو مختلف ڈاکومنٹریز دکھاتے ہیں. بچے آئیں تو ان کو ہم سرکس دکھاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈانسز ہیں, بہت ہی خوبصورت ڈانسز ہیں, کلچرل ڈانسز ہیں, وہ دکھاتے ہیں. اگر بڑے عمر کے بچے آتے ہیں تو ہم ان کو ڈاکومنٹریز دکھاتے ہیں. ہمارے پاس مختلف ڈاکومنٹریز ہیں. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی دو جناب پاکستان اور چین کے قومی پرچم. اور یہاں پہ جب سارا وزٹ ہو جاتا ہے تو جہاں پہ تصویر بنوائی جاتی ہے اور جو بھی وزٹرز آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. پاک چین دوستی دونوں ہم نے ساتھ میں رکھ دی ہیں. اور خاص طور پہ جب کرکٹر بڑے بڑے کرکٹرز یہاں پہ آئے, بڑی بڑی شخصیات یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ تصویر بنانا وہ اپنے اعزاز سمجھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا ونڈو نے ایک نئی روش قائم کی. جی تو ویورز اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم بھی اس جگہ پر اپنی ایک سیلفی بناتے ہیں. آئی وڈ ریکویسٹ اب امجد صاحب کہ ہم ہمارے ساتھ ایک سیلفی بنا لیں. آنے والے دنوں میں چونکہ چینی زبان کی بڑی اہمیت ہوگی تو ہم چینی زبان بھی سکھائیں. تو یہ کلاس ہے جس میں ہم نے اب تک 2 کلاسوں کا انعقاد کیا ہے. پہلی کلاس میں 24 کے قریب لوگ تھے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے چینی زبان کی جو ابتدائی بول چال ہے وہ سیکھی. اور پھر اس کے بعد دوسری کلاس میں 36 کے قریب لوگ آئے. اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ جو تیسری کلاس شروع کرنے ہم جا رہے ہیں کچھ دنوں میں, اس میں 86 سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اب جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں چائنا ونڈو کا میٹنگ روم. یہ ہے میٹنگ روم اور اس میٹنگ روم کی جو خصوصیت ہے کہ جب بھی ڈگنیٹیز آتی ہیں 25-30 منٹ کا ایک وزٹ کرتی ہیں اور وزٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر مزید کچھ سوالات جوابات ہوں تو ہم یہیں پہ کرتے ہیں. چائنا ونڈو کا دورہ کرنے والی شخصیات میں گورنر بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, وفاقی اور صوبائی وزراء بھی ہیں, اراکین سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی, بہت زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل ہیں. تو جب ہم یہ دورہ کرتے ہیں 25-30 منٹ کا یہ دورہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اس میٹنگ روم میں بیٹھ کے پھر جب گپ شپ لگاتے ہیں تو پوچھتے بھی ہیں کہ جناب آپ کو چائنا ونڈو کیسے لگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال اب آپ سے بھی کیا جائے کہ آپ کو چائنا ونڈو کا دورہ کیسے لگا. ویورز مجھے تو بہت مزہ آیا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ نے مفت میں چائنا وزٹ کرنا ہو تو پشاور میں چائنا ونڈو ضرور آئیں. اسی کے ساتھ محمد عدنان کو اجازت دیجیے. ریم نیوز کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں.